انسان اپنی عادات اور اپنے اخلاق کی وجہ سے وہ درجات حاصل کر سکتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس طرح سے گھر کر سکتا ہے کہ کوئی اور چیز اس کو وہ حیثیت نہیں دلوا سکتی۔ اسی لیے بارہا اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ ہم مسلم تو بن گئے لیکن اخلاقیات کے معاملے میں ہم بہت کمزور ہیں اور ہمیں اپنی اصلاح کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص مسلم ہونے کا دعویٰ کرے لیکن اس کی زبان ایسی ہو کہ جس سے لوگ محفوظ نہ ہو، اس کی عادات ایسی ہوں کہ لوگ اس سے دور بھاگتے ہوں، تو وہ شخص اگر انصاف کی نگاہ سے دیکھا جائے اور اسلام کی روح سے دیکھا جائے تو ایسے شخص کے لیے بڑی سخت باتیں ملتی ہیں، یہاں تک کہ مسلم کی تعریف پر بھی اس کا پورا اترنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ بار بار بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ بات ملتی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کتاب الایمان، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلم وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، یعنی مسلم اپنے اخلاق کی وجہ سے، اپنی عادات کی وجہ سے مسلم بنتا ہے۔ کوئی شخص مسلم ہونے کا دعویٰ کرے لیکن اگر اس کی زبان یا اس کی عادات کی وجہ سے لوگ محفوظ نہ ہو تو وہ المسلم نہیں بن سکتا، کیونکہ حدیث نے بتایا کہ المسلم کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو مسلم سمجھ رہے ہوں لیکن اللہ کے ہاں مسلم نہ لکھے جائیں، تو پھر کیا بچے گا؟ کیونکہ مسلم وہی ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہ سکیں، ورنہ وہ مسلمین کی جو تعریف بتائی گئی قرآن و حدیث میں اس سے کہیں باہر نہ نکل جائے۔ اسی لیے آپ کو اس مہینے جو خطبات میں بات بتائی گئی وہ یہ ہے کہ اپنے اخلاق کو اچھا کیجئے، اپنی عادات کو سنواریے۔ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ لغت اٹھا کر دیکھیں تو خلق یخلق، خلق ان کے معنی ملیں گے نرم ہو جانا، نرم ہو جانا، یعنی اخلاق کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان کے اندر نرمی آ جائے، اس کے اندر سے سختی ختم ہو جائے، اور نرمی جب آتی ہے، دل نرم ہو جاتا ہے تو پھر اپنے لیے بھی بہتر ہے اور دوسروں کے لیے بھی بہتر ہے، کیونکہ دل کی نرمی وہ چیز ہے جس کی بنا پر آپ کے دل پر قرآن اور حدیث کا اثر ہوگا۔ اگر دل نرم نہ ہو تو پھر آپ کتنی ہی باتیں سنا دیں، انسان پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، بالکل ویسا ہی حال ہو جاتا ہے جیسا اللہ نے بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، سورہ بقرہ میں ہے، تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے، فہی کالحجارہ، کہ جیسے وہ پتھر ہوں، او اشد قسوا، بلکہ پتھر بھی پیچھے رہ جائیں گے، تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، کیونکہ فإن من الحجارہ لما يتفجر منہ الانہار، پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں سے نہریں نکل پڑتی ہیں، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکل پڑتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جو پہاڑوں پر ہوں لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے لرز کر وہ نیچے گر پڑتے ہیں۔ تو تمہارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ جو پتھر اللہ کے ذکر سے لرز جائے اور گر پڑے یا پھٹ جائے، تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں کہ وہی آیات تمہارے دلوں پر پڑتی ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا، تمہارے اعمال اتنے بدترین ہیں
تمہارے دل اتنے سخت ہیں، لیکن تم یاد رکھو وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے کہ تمہارے دل سخت ہیں۔ اس سختی کو ختم کرنا ہے، دلوں کو نرم بنائیے۔ اخلاق کا مطلب ہے کہ انسان میں نرمی ہو، اور نرمی کتنی عظیم الشان نعمت ہے کہ صحیح مسلم کے الفاظ کتاب البر والصلہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من یحرم الرفق، جو آدمی نرمی سے محروم کر دیا جائے، یحرم الخیر کلہ، وہ آدمی تمام بھلائیوں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی میں نرمی نہ ہو تو وہ آدمی پھر کوئی بھلائی نہیں سمیٹ سکتا، کیونکہ نرمی سے ہی بھلائیاں سمیٹی جاتی ہیں۔ نرمی ہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے انسان پر نصیحت اثر کرے گی، اور نرمی سے ہی وہ اپنی اصلاح کرے گا اور دوسروں کی بھی اصلاح کرے گا۔ اگر نرمی نہ ہو اور انسان کو آپ جا کر سمجھانا بھی چاہیں کوئی بات تو وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ اگر نرمی نہ ہو اور آپ کسی شخص کو تبلیغ کرنا چاہیں، آپ کی اپنی طبیعت میں نرمی نہ ہو اور آپ کسی کو دین پہنچانا چاہیں تو آپ اس کو نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ نرمی سے ہی وہ آپ کی طرف راغب ہوتا ہے۔ اسلام نے اپنے بنیادی اصولوں میں تبلیغ کے یہ بات بتائی ہے کہ تمہیں اپنی حکمت اور اپنے اچھے انداز سے لوگوں کو متاثر کرنا ہے، اس کے ذریعے ان کو قریب لانا ہے۔ اسی لیے آپ بار بار سنتے ہیں سورہ نحل کی آیت، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو اپنے رب کی طرف راغب کیجئے حکمت کے ساتھ اور بہت ہی خوبصورت نصیحت کے ساتھ۔ خوبصورت ایسی بات کہ جو انتہائی خوبصورت ہو، جو بہت ہی اچھے مزاج کے ذریعے بیان کی جائے، نرمی کے ساتھ پیش کر دی جائے، اس میں زیادہ امکان ہے کہ وہ قریب آئیں گے۔ ہاں، اسلام لگی لپٹی بات نہیں کرتا، اسلام دو ٹوک بات کرتا ہے۔ جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو ساری دنیا کو اپنا دشمن بناتا ہے، 360 بتوں کو توڑواتا ہے، رسومات کو ختم کرواتا ہے، حق اور باطل کو دو ٹوک بیان کرتا ہے، لیکن انداز اچھا ہونا چاہیے۔ انداز اچھا ہو تو کڑوی سے کڑوی بات بھی بیان کی جا سکتی ہے، اور انداز اگر اچھا نہ ہو تو اچھی بات بھی بری لگتی ہے۔ اس لیے اچھے انداز سے لوگوں کو دین پہنچائیے، اچھے انداز سے لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کیجئے، ایسے طریقے سے کہ جو بہت عمدہ ہو۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، بار بار آپ کو ملے گا حسنا، احسن، خوبصورتی کا معیار ہے یہ۔ اگر آپ کا کبھی مجادلہ ہو جائے، کسی شخص سے گفتگو کرنی پڑ جائے دین کے معاملے میں، تو گفتگو بھی بہت خوبصورت ہو، بڑے اچھے انداز سے ہو، لیکن اگر آپ کی نرمی سے بھی کوئی شخص اسلام میں نہیں آتا تو آپ افسردہ نہ ہو۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، آپ کے رب کے پاس لکھا ہوا ہے کہ کون گمراہ رہے گا، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور اس کے پاس لکھا ہوا ہے کہ کون ہدایت پر آنے والا ہے۔ آپ اپنے اخلاق کے ذریعے لوگوں کو قریب کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقیات کی ایسی مثالیں قائم کر دی ہیں کہ رہتی دنیا تک کوئی انسان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے خود فرمایا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مستدرک حاکم کی صحیح حدیث ہے، انما بعثت لاتم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ میں اخلاقیات کی، مکارم کی، ان کی بزرگیوں کی تکمیل کر دوں۔ یعنی اگر اخلاقیات میں کوئی عمدگی باقی ہے، کوئی انسان اس پر عمل کر کے دکھا سکتا ہے تو اس پر میں عمل کر کے دکھاؤں گا۔ مجھے اللہ نے بھیجا ہی اس کام کے لیے ہے۔ ہم بڑے جوش کے ساتھ وہ آیات پڑھتے ہیں کہ جہاں پر اللہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، دین حق کے ساتھ، حق کو غالب کرنے کے لیے، باطل کو مٹانے کے لیے، اتمام شریعت کے لیے، اتمام نور کے لیے، اتمام حجت کے لیے۔ ان سب باتوں میں یہ بات ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بھی بھیجے گئے تھے کہ اخلاقیات کی بزرگیوں کی تکمیل کر دیں،
جیسے ہم دین کی باقی باتوں پر عمل کرتے ہیں، سنتوں پر عمل کرتے ہیں، بالکل اسی طرح اگر ہمیں محبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہمیں اپنے اخلاق کو اچھا کرنا ہوگا، کیونکہ یہ بھی انہی کی تعلیمات میں سے ہیں جن کی تعلیمات میں وہ تمام باتیں ہیں جن پر ہم عمل کرتے ہیں۔ اگر ہمیں اللہ سے محبت ہے اور اگر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو سنت میں اخلاقیات بھی ہیں، ان سنتوں کو بھی زندہ کیجئے۔ جیسے انہوں نے بروں کے ساتھ اچھا کیا، آپ بھی بروں کے ساتھ اچھا کیجئے۔ جیسے انہوں نے برے حالات میں صبر کا دامن نہ چھوڑا، آپ بھی برے حالات میں استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیے، اور دنیا کے سامنے اخلاق کا ایسا نمونہ پیش کیجئے کہ لوگ کہیں کہ ہاں جس نبی کی یہ پیروی کرتا ہے اخلاقیات میں بھی اس کی پیروی کرتا ہے، صرف باتوں کی حد تک نہیں مسلم بلکہ عمل کا مسلم ہے۔ چنانچہ اللہ کے ہاں بھی وہ امید ہے کہ مسلم لکھا جائے گا، کیونکہ مسلم وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ الحمد للہ الذی ھدانا لھذا وما كنا لنهتدی لولا ان ھدانا اللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ابو داؤد کتاب الادب کی حدیث صحیح سند سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، انا زعیم ببیت فی اعلی الجنۃ لمن حسن خلقہ، میں اس بندے کے لیے جنت کے بلند ترین مقام میں ایک گھر کا ضامن ہوں جو اپنے اخلاق کو اچھا کر لے۔ بڑی بات ہے، بڑی ضمانت ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت اس بات کی لے رہے ہیں کہ اگر تم نے اپنے اخلاق کو اچھا کر لیا تو میں تمہیں اللہ کے پاس سے جنت کے بلند ترین مقام پر گھر دلواؤں گا، میں دلواؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اس بات پر عمل کریں گے بروز قیامت کہ جس نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر اپنے اخلاق کو اچھا کیا، کیونکہ اخلاق کا اچھا کرنا ایک بہت مشکل کام ہے۔ انسان کا نفس یہ نہیں چاہتا کہ وہ کسی کو معاف کرے، نفس یہ نہیں چاہتا کہ اگر کسی شخص کو سب کے سامنے کچھ کہا جائے تو نفس اس کو یہ کہتا ہے کہ تم جواب دو، تم اینٹ کا جواب پتھر سے دو، اس کا منہ بند کر دو۔ لیکن اپنے نفس پر قابو پا لینا اور اپنے نفس کی پیروی نہ کرنا بلکہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، یہ اتنی اچھی بات ہے کہ اس کے کرنے والے کے لیے ضمانت ہے اعلیٰ جنت میں اعلیٰ گھر کی، اور ضمانت لینے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں۔ اسی لیے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی کتاب البر کی صحیح حدیث، ما شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامت من حسن الخلق، قیامت کے دن جب مومن کا ترازو رکھا جائے گا، نیکی اور بدی کا جب حساب و کتاب ہوگا، جب انسان کے سامنے اس کی زندگی کے تمام اعمال ہوں گے اور اس کی نیکیاں رکھی جا رہی ہوں گی اور گناہ بھی رکھے جائیں گے،
تو نیکیوں میں نمازیں بھی رکھی جائیں گی لیکن میزان کو نہیں جھکا سکتی، نیکیوں میں روزے رکھے جائیں گے لیکن میزان کو نہیں جھکا سکتے، نیکیوں میں سب کچھ رکھا گیا لیکن میزان کو نہ جھکا سکا۔ اگر کوئی چیز ہے جو قیامت کے دن مومن کے میزان پر سب سے زیادہ وزنی ثابت ہوگی اور میزان کو جھکائے گی تو وہ اس کا اچھا اخلاق ہے۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنی زبان کی خوبصورتی کے ذریعے، اپنے عادات اور اطوار کی خوبصورتی سے اللہ کے پاس نجات حاصل کر لے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم سب کی کوشش کیا ہے؟ نجات ہی تو ہے۔ ہم نے ساری دنیا کو ناراض کیا ہے، دوستوں کو ہم نے گویا کہ دشمن بنا لیا، ہم نے نہیں بنایا، انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا اور دشمن سمجھ بیٹھے۔ ہم تو سب کے لیے دوستی چاہتے ہیں، سب سے محبت کرنا چاہتے ہیں، لیکن لوگوں نے ہمیں دور کر دیا کیونکہ ہم نے ان سے اتنا کہہ دیا کہ جس چیز پر تم ہو یہ باطل ہے، حق اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ ان باتوں نے باپ کو بیٹے سے دور کر دیا، بھائی کو بھائی سے دور کر دیا۔ اسلام کی تاریخ میں جنگیں لڑی گئیں آپس میں، رشتہ داروں میں۔ اسلام کی بات ایسی ہے جو فیصلہ کن ہے، اور فیصلہ یا تو میدان میں ہوگا جنگ کے یا فیصلہ ہوگا میدان محشر میں۔ یہاں پر فیصلے کی یہی دو جگہ ہیں، ورنہ تو یہ باتیں چلتی رہیں گی، ہم سمجھاتے رہیں گے، وہ سمجھیں گے تو اچھی بات ہے، نہیں سمجھیں گے تو ان پر وبال ہے۔ لیکن ان باتوں کی وجہ سے ہم لوگوں کی نظروں میں برے ہو گئے۔ کیوں؟ ہمیں نجات چاہیے، ہمیں ان کے ساتھ جہنم میں جلنا نہیں ہے، ہمیں اللہ کے پاس بچنا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے جو ان تمام باتوں میں نجات کے لیے سب سے زیادہ مؤثر ہے تو وہ اچھا اخلاق ہے۔ یقیناً ہر سمجھدار مسلم اس بات کو محسوس کرے گا کہ اخلاق کے اچھا ہونے سے اگر نجات مل جاتی ہے تو پھر ضرور مجھے کوشش کرنی ہے کہ میں اس نیکی کو حاصل کر سکوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ابو داؤد میں ہے، کتاب الادب میں، صحیح حدیث، ان المؤمن لیدرک، یقیناً مومن پالے گا اس شخص کی مثال کہ جو تہجد پڑھتا ہے اور جو روزے رکھتا ہے مسلسل، جتنے اعمال وہ کر رہا ہے، مومن اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے اس درجے کو پالے گا۔ ان المؤمن لیدرک درجۃ الصائم القائم بحسن خلقہ، اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے مومن صائم اور قائم کے درجے کو پالے گا۔ یعنی ایک بندہ تہجد پڑھ رہا ہے، راتوں کو اپنی اللہ کے سامنے گزار رہا ہے، مصلی پر ہے اور لوگ پڑے سو رہے ہیں۔ ایک بندہ بھوکا ہے، پیاسا ہے اور لوگ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، وہ اتنی دقت اٹھا رہا ہے اللہ کے پاس درجات حاصل کرنے کے لیے۔ وہی درجات اللہ ایک مومن کو دے رہا ہے جو نہ روزے رکھ رہا ہے نفلی، نہ تہجد پڑھ رہا ہے، لیکن اس نے اپنے اخلاق کو اچھا کر دیا تو اس کی بدولت اللہ نے دونوں کا درجہ برابر کر دیا۔ کتنی خوبصورت ہے یہ بات، اور اس کے لیے ہمیں نمونہ اللہ نے اتنا خوبصورت دیا ہے کہ اس سے اچھی بات کہیں مل نہیں سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جن کے بارے میں قرآن گواہ ہے، انک لعلی خلق عظیم، سورہ نون والقلم میں، کہ آپ کا اخلاق بلند ترین ہے، عظیم ہے۔ اور اس بلند ترین اخلاق کی اتنی جھلکیاں ملتی ہیں آپ کی زندگی میں کہ بیان کرنا مشکل ہے، لیکن صرف ایک بات مختصر بیان کرتا ہوں۔ وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی آپ کو ستایا، اپنے محبوب شہر سے نکالا، جب نماز پڑھتے تو اوجڑی ڈال دیا کرتے اور قتل کے منصوبے بناتے، طرح طرح کی اذیتیں دیتے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بستی میں انہی لوگوں کے پاس فاتحانہ طور پر داخل ہوتے ہیں اور تمام لوگ سامنے ہیں، اگر چاہیں تو سب کو زیر و زبر کر دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور اللہ نے اس وقت آپ کے لیے شہر مکہ کو حلال کر دیا تھا، اگر وہاں پر قتل ہو بھی جاتا تو اس وقت اللہ نے اس بات کو معاف کر دیا تھا۔ چاہتے تو اس سے فائدہ اٹھاتے اور انتقام لے لیتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک جملہ کہا، صحیح بخاری کتاب المغازی میں ہے، انتم الطلقاء اليوم، آج کے دن تم سب آزاد ہو۔
لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی الزام نہیں ہے، میں نے سب کو معاف کر دیا اللہ کی رضا کے لیے۔ اور یہ جملہ دراصل پیروی تھی یوسف علیہ السلام کے خوبصورت جملے کی جو سورہ یوسف میں ملتا ہے، جب ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ وہ زیادتیاں کی ہیں جو شاید ہی کوئی بھائی کسی دوسرے کے ساتھ کرے گا۔ ان تمام باتوں سے گزرنے کے بعد جب یوسف علیہ السلام مصر کے خزانوں کی کنجیوں کے تنہا مالک بن گئے اور ان کے بھائی ان سے اناج کی بھیک مانگنے آتے ہیں، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں ان کو سزا دینے کے لیے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں جب انہوں نے پہچان لیا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تم یوسف ہو؟ وہ کہتے ہیں انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں وہی جس کو تم نے کنویں میں پھینکا، میں وہی یوسف ہوں جس کو تم نے مصر کے بازار میں فروخت کروایا، میں وہی یوسف ہوں جس کے ساتھ تم نے یہ سب کیا۔ لا تثریب علیکم اليوم، لیکن آج کے دن تم پر کوئی الزام نہیں ہے، میں نے سب کو معاف کیا۔ یہ اتنا بڑا وقت ہوتا ہے کسی انسان کے لیے کہ جو ظالم کو بندہ معاف کر دے جبکہ وہ قدرت رکھتا ہو انتقام لینے کی۔ یہ ہے اچھا اخلاق، جس نے یہ کر لیا اس نے سب کچھ کر لیا۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہمیں بھی اچھے اخلاق والا بنائے تاکہ اس کے ذریعے ہم بھی اللہ کے پاس بلند درجات حاصل کر سکیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔